واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن۔ آج بات کرتے ہیں جڑاں والا کا واقعہ جو ہوا۔ یہ جڑاں والا جیسے واقعات جو ہیں یہ بر صغیر ہی کی قسمت میں کیوں ہیں؟ یہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے علاوہ اور کسی ملک میں عام طور پہ نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، کچھ تاریخ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہندوستان جو تھا وہ ایک ملک تھا 1947 سے پہلے اور انگریزوں کے آنے سے بھی پہلے، جب مغلوں کی حکومت تھی۔ تو اس زمانے میں کوئی ریکارڈ ایسا نہیں ملتا تاریخ میں جو یہ بتاتا ہو کہ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ ایک ہم آہنگی کا ماحول تھا، لمیٹڈ انٹریکشن تھی بٹوین دا ڈفرینٹ کمیونٹیز، مگر عام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی تھا، تعلقات بھی تھے اور اکٹھے کام بھی کیا کرتے تھے۔ انگریز جب آیا انڈیا تو اس نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا کیا ایسی ڈویژنز ہیں، کیا کیا ایسے فشرز ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہاں پہ مذہبی منافرت کو فروغ دے کے ان کا کام آسان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کام شروع کیا آہستہ آہستہ۔ جو ہندوستان کے ہندو تھے وہ 800 سال سے مسلمانوں کی حکومت میں رہ رہے تھے، تو ظاہر ہے ان کے دل میں کچھ نہ کچھ تو شکایات تھیں، ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور ان کو تھوڑی سی طاقت دی گئی۔ یہ ساری کہانی چلتی رہی۔ اس کے بعد 1947 کے لیے جو موومنٹ شروع ہوئی، آزادی کی تحریک شروع ہوئی، وہ بڑھ گئی مذہبی لائنوں کے اوپر۔ جب گاندھی جی نے پہلے تو ہندو مذہب کی چیزیں جو تھیں وہ سیاست میں انٹروڈیوس کرائیں، اس کے بعد جب پاکستان کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تو وہ ایک سیاسی نعرہ نہیں رہ گیا، بلکہ وہ مذہبی بنیادوں پہ ایک تقسیم ہو گئی اس معاشرے میں۔ یعنی کہ مسلمان جو تھے وہ پاکستان کے حق میں ہو گئے، بہت حد تک زیادہ مسلمان، اور ہندو جو تھے، ظاہر زیادہ میجورٹی جو ہندوؤں کی تھی، وہ پاکستان کی مخالف ہو گئی۔ تو وہاں سے یہ مذہبی منافرت جو ہے یہ زیادہ بڑھی، اور آج تک آپ کو ہندوستان میں یعنی کہ بھارت میں اب ہندو مسلم فسادات ریگولرلی ہوتے رہتے ہیں۔ جو پاکستان بن گیا تو پاکستان میں جو صاحب اقتدار لوگ تھے، جو اصحاب طاقت تھے، انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اب یہاں پہ کیا چیز ہے جو ایکسپلائٹ کی جا سکتی ہے۔ تو مذہب تو سب کا ایک ہو چکا تھا، لہٰذا فرقہ واریت کو فروغ دیا گیا۔ پھر پاکستان میں ضیاء الحق کی شکل میں ایک تحفہ اللہ میاں کا ہمیں ملا، جس نے مذہب کا استعمال کیا، اور اس میں مغربی دنیا بھی شامل تھی، امریکہ بھی شامل تھا، سعودی عرب بھی شامل تھا۔ ان سب نے مل کے جو ریلیجس فنیٹکس تھے ان کو طاقت دی، ان کو ویپنائز کیا۔ یہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ویپنائزیشن جو ہے مذہب کی، یہ ضیاء الحق صاحب کا تحفہ ہے۔ تو اگر جڑاں والا کی جڑیں کھوجی جائیں تو یہ بھی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے گھر تک جاتی ہیں، وہیں سے یہ سب شروع ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام اس وقت کیے جاتے ہیں کہ جب کرنے والوں کو یہ یقین ہو کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، کوئی قانون ان کو نہیں پکڑے گا، اگر پکڑے گا بھی تو ایک رسمی سی کارروائی ہوگی، بڑے دروازے سے ان کو جیل میں لے جایا جائے گا اور پچھلے دروازے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ان کو کبھی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور یہی وجوہات تھیں یہی وجوہات ہے کہ یہ سلسلہ پاکستان میں ضیاء الحق کے بعد سے مسلسل چل رہا ہے۔ پہلے جو یہ مولوی حضرات تھے، یہ جو مذہبی تنظیمیں تھیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا تھا، ان کو وائلنس جو تھی وہ ان کے لیے اتنی آسان نہیں تھی کرنی۔ تو افغان جہاد کے بعد سے وہ ایک بالکل اب ایک کامن پلیس ہو چکی ہے، اور یہ اپنے تمام جو ڈس ایگریمنٹس ہیں ان کو وائلنٹلی ایڈریس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ضروری چیز ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو فضا بن چکی ہے پچھلے کئی سالوں سے، کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو توہین رسالت یا توہین قرآن یا توہین اسلام کا مرتکب ہو۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں جنونی ہو جاتے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو لوگوں کے سوچنے کی ہے، اگر کسی کو یہ خبر ملے کہ جی فلاں شخص نے قرآن شریف کی بے حرمتی کر دی ہے یا رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہے، تو پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ شخص اپنے ہوش و حواس میں ہے
کیونکہ اگر وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے تو اس پہ کسی قسم کا کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی جا سکتی، نہ اسلام کے تحت اور نہ عام جو ہمارا سیکولر قانون ہے ان کے تحت. تو عام طور پہ جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ اس کے بیک پہ ہوتا ہے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نہ کسی ٹیکسٹائل مل کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ ان کے جو ڈیزائن ہے اس میں اگر ایسے دیکھیں تو اللہ لکھا ہوا ہے، ایسے دیکھیں تو محمد لکھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ پاجامے میں کپڑا استعمال ہو رہا ہے یا جوتے کے اوپر جو ڈیزائن ہے. یہ ساری جو چیزیں ہوا کرتی تھی اس کے پیچھے کمرشل انٹرسٹ ہوتا تھا. آپ کے کمپیٹیٹرز جو ہوتے تھے وہ استعمال کرتے تھے مذہب کو اور آپ کی پروڈکٹس کو اور آپ کی کمپنی کو، اپنی ریپوٹیشن کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا اور آپ کی سیلز افیکٹ ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک سلسلہ چلتا ہے. دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ جب کسی کو قبضہ کرنا ہوتا ہے کسی زمین پہ، کسی مکان پہ، تو وہ پھر ان کے اوپر ایک توہین مذہب کا الزام لگا کے اور ایک موب کو ہوا دے کے، اور موب کے ہاتھ میں ڈنڈے، لکڑیاں، یہ تو عام ہوتا تھا، اب تو بندوقیں ہوتی ہیں، چاقو ہوتے ہیں، ان کو لے کے ان کو ویپنائز کرتے ہیں، جا کے ان کو گھروں کو آگ لگاتے ہیں، ان کے لوگوں کو مارتے، بچوں کو مارتے، عورتوں کو مارتے، اور اس مکان پہ جب جل گیا یا کچھ ہو گیا یا قانونی اس پہ کیس بن گیا تو بعد میں اس کو اونے پونے خرید لیا یا اس پہ ویسے ہی قبضہ کر لیا. یہ ہے ان ساری چیزوں کی حقیقت. اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ انسانیت سے کوئی تعلق ہے. اور سب سے بڑا جو اس پہ پرابلم ہمیں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوں تو ہم کس منہ سے دنیا کو یہ کہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن کا مذہب ہے، ایک امن و عاشقی کا پیغام دیتا ہے اسلام. کیونکہ ہم اسلام کو ہی بیس بنا کے ہم ایسے وائلنٹ ایکٹس کے مرتکب ہوتے ہیں جس میں بے گناہ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. پہلا واقعہ نہیں ہے وہ سری لنکا کا سے آیا ہوا ایک فیکٹری مینیجر تھا، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ہم کرسچن بچوں کے ساتھ کیا کرتے رہے. مطلب دس نیڈس ٹو بی ریسیٹ. وہ ریسیٹ کیسے ہوگا؟ ریسیٹ ایسے ہوگا کہ جو بھی صاحب اقتدار ہے، جو پاورفل لوگ ہیں، ان کی بےخطری کرنی پڑے گی آپ کو. ان کو آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا. جب وہ ان کی بیکنگ چھوڑ دیں گے تو یہ واقعات خود بخود کم ہو جائیں گے. یہ واقعات جو ہیں یہ صرف اس بیسس پہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، جو آپ کے پاورفل لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں اس وائلنٹ موب کو سپورٹ کرتی ہے. آپ نے پہلے افغان جہاد میں ان لوگوں کو سپورٹ کیا، ان کو طاقت دی، ان کو ویپنائز کیا. اب یہ آپ کے ہی ملک میں، پاکستان میں ہی ایک کے بعد ایک ایسی پرابلم کریٹ کرتے چلے جاتے اور ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. تو جو اصل بات ہے، جو جڑ ہے، اس کو پکڑے. اور جڑ جو ہے اس کی، یہ جڑا والا جیسے واقعات کی جڑیں جو ہے یہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تک جاتی ہیں. دیکھنے کا شکریہ. پلیز لائک، سبسکرائب اور چینل، کلک آن دا بیل آئیکن. بہت شکریہ. خدا حافظ.